جب شاہی خاصے کا خوان سر پر رکھ کر چلتا ہے تو مطبخ سے کھانے کے کمرے تک تبلے کی تھاپ پر ایسا رقص کرتا ہوا جاتا ہے کہ دیکھنے والے بکواس بند کرو، ہم میران شاہ سے ابھی ملنا چاہتے ہیں۔ خانزادہ نے گھوڑا صدر دروازے کی طرف بڑھایا۔ سوار جلدی سے کودا اور خانزادہ کی رکاب سے لپٹ گیا۔ مجھ پر رحم کیجئے، میں غریب مارا جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ گڑ گڑانے لگا، خدا کے لیے اس وقت اندر نہ جائیے۔ سوار ہاتھ جوڑ کر گھوڑے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوں، اس وقت میران شاہ کیا کر رہا ہے؟ خاتون اس وقت سلطان شعراء کرام سے قصائد اور غزلیات سماعت فرما رہے ہیں۔ دربان نے بڑی معصومیت سے بتانا شروع کیا۔ پھر رقص و سرود کی محفل گرم ہوگی جس کا اختتام نصف شب کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد؟ خانزادہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس کے بعد قصہ گو حضرات تشریف لائیں گے اور اعلیٰ حضرت قصے کہانیاں سنتے سنتے نیند کی آغوش میں پہنچ جائیں گے۔ دربان نے امیر تیمور کے ولی عہد بیٹے کے لیل و نہار کا اوقات نامہ بیان کر دیا۔ خانزادہ کو یہ سن کر حیرت بھی ہوئی اور تشویش بھی۔ اس نے پوچھا، اور میران شاہ دربار کس وقت لگاتے ہیں؟ سلطان تو سلطان ہیں خاتون، انہیں دربار لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ انتظام سلطنت کے لیے ہزاروں کارندے موجود ہیں۔ دربان نے یوں کہا جیسے یہ کوئی اہم بات نہ ہو۔ خانزادہ کو میران شاہ کا یہ حال سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ جب میران شاہ کے عیش و عشرت کا یہ عالم ہے تو وہ کہیں اسے پہچاننے سے ہی انکار نہ کر دے۔ یہ تو اس کی بہت بڑی توہین اور شکست ہوگی۔ اسے میران شاہ کی عیش و عشرت کی تو پرواہ نہ تھی، لیکن اس کی روش سے مطلق العنانی ظاہر ہوتی تھی اور ان حالات میں وہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے میران شاہ سے فوری طور پر ملاقات کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دربان کے کہنے کے مطابق شاہی مہمان خانے میں چلی گئی۔ ایران کی فتح کے بعد امیر تیمور نے میران شاہ کو ایران کا شمالی علاقہ بھی سپرد کر دیا تھا اور میران شاہ نے تبریز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ تیمور کو صرف نئی فتوحات سے دلچسپی تھی۔ اس کا لشکر جس طرف بڑھتا، فتح و نصرت اس کے قدم چومتی۔ سلطنت روز بروز پھیلتی جا رہی تھی اور اتنی ہی تیزی سے تیمور بھی بڑھاپے کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ خانزادہ سمرقند میں رہائش ہمیشہ کے لیے ترک کر کے اور گنج منتقل ہو گئی۔ میران شاہ اس سے پہلے ہی تبریز جا چکا تھا۔ خانزادہ کے ساتھ ساتھ میران شاہ کو بھولتی جا رہی تھی، لیکن جب اسے اپنے دونوں بیٹوں شہزادے پیر محمد اور شہزادے سلطان محمد کی فتوحات اور جوان مردی کی خبریں ملیں تو ایک بار پھر اس کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے بادشاہت حاصل کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ اور گنج اسی وجہ سے گئی ہو، لیکن میران شاہ کی موجودگی میں اس کے بیٹوں کو حکومت ملنا ناممکن تھا۔ اس لیے اس نے اپنے طور پر منصوبہ بنایا کہ میران شاہ کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میران شاہ سے ٹکر لینا تو کسی طرح ممکن نہ تھا کیونکہ وہ صاحب اقتدار تھا اور اس پر تیمور کی مہربانیاں تھیں۔ ہاں، میران شاہ کو بہلا پھسلا کر کسی ایسے جال میں پھانسا جا سکتا تھا جس سے تیمور اس کی طرف سے بدگمان ہو جائے۔ اس کے بعد خانزادہ کے بیٹوں کے لیے میدان صاف تھا۔ خانزادہ جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ عیار اور شاطر تھی۔ اس کی سحر انگیز گفتگو مخاطب کو ششدر کر دیتی۔ اس کا تجربہ ایک بار وہ شہر سبز میں میران شاہ پر کر چکی تھی۔ میران شاہ پہلے ہی ملاقات میں خانزادہ کا ورد کرنے لگا تھا اور اسے اپنی ولایت میں آنے کی دعوت دی تھی۔ خانزادہ سے زیادہ جاذب نظر عورت شاید اب بھی پورے خانوادے میں موجود نہیں تھی۔ خانزادہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تبریز پہنچی تھی، لیکن شاہی دربان سے میران شاہ کے لیل و نہار کے مشاغل کی تفصیل سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ محل سے وہ سیدھی سرائے آئی۔ اس نے اب تک چہرے سے نقاب نہیں اٹھائی تھی، لیکن جب سرائے پہنچ کر اس نے نقاب الٹا تو سرائے کے داروغہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ حسن و جمال کے ساتھ خانزادہ کے چہرے پر ایک شاہانہ جلال بھی تھا۔ وہ خوارزم کے حکمران حسین صوفی کی بھتیجی تھی۔ حسین صوفی کی شکست کے بعد اس کی شادی امیر تیمور کے بیٹے جہانگیر سے ہوئی تھی۔ اس وقت اگرچہ وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن تیمور کی بہو ہونے کے ناطے اس کی چال ڈھال اور گفتگو سے تیموری روب داب ظاہر ہوتا تھا۔ داروغہ سرائے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانزادہ نے سرائے میں اس لیے قیام کیا تھا تاکہ میران شاہ سے ملاقات سے پہلے اس کے معمولات اور سلطنت کے تمام بڑے بڑے امیروں کے بارے میں معلومات حاصل کر لے۔ اسے کسی بھی وقت ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میران شاہ کے دربار اور حرم سرا کی جو باتیں اسے بتائی گئیں وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد دلچسپ بھی تھیں۔ تیمور ایران سے اہل حرفہ کو اپنے ساتھ سمرقند لایا تھا۔ ان میں معماروں اور انجینئرز کی تعداد زیادہ تھی، لیکن ان کے علاوہ بہت سے مطرب بھی تیمور کے ساتھ سمرقند آ گئے تھے۔ ان ناچنے گانے والوں کو جب معلوم ہوا کہ میران شاہ تبریز میں داد عیش دے رہا ہے اور اس کی فیاضیوں سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ سب کے سب تبریز پہنچ گئے۔ میران شاہ نے ان لوگوں کی پذیرائی کی اور انہیں محفل نشاط تک محدود رکھنے کی بجائے فوجی اور انتظامی عہدوں پر فائز کیا۔ حافظ شیرازی کے بقول ایرانی مغنی اور موسیقار تمام دنیا میں لاسانی تھے، کیونکہ وہ ایسی دھنیں بجاتے تھے کہ جنہیں سن کر مدہوش اور ہوش مند سبھی جھومنے اور رقص کرنے لگتے۔ ایسے اہل اور نااہل ندیموں سے میران شاہ کا دربار بھرا رہتا تھا۔
دربار تبریز پر عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے بغداد کے دربار کا شبہ ہوتا تھا۔ مشائخ بڑے دربار میں شاعروں سے مذہبی بحثیں کرتے نظر آتے۔ نقال، مسخرے اور لفظی صنعت کاری کے ماہر قصیدہ گو شعراء میران شاہ کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملاتے اور میران شاہ کے گرد مہوشوں کا ہجوم رہتا۔ شراب اسلام میں حرام ہے، لیکن بعض علماء نے نبیذ یعنی کھجور کی تاڑی کو جائز قرار دے دیا تھا۔ میران شاہ اور اس کے درباری تاڑی کے سرور میں مست رہتے۔ خانزادہ کو تعجب تھا کہ امیر تیمور اپنے ولی عہد سے اس قدر غافل کیوں ہے۔ یہ حالات ایسے تھے کہ ان کی خبر تیمور کو ضرور ہونا چاہیے تھی۔ تیمور شہزادوں کی سخت نگرانی کرتا تھا اور ان کی ذرا سی کوتاہی بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ تبریز میں دولت کی جو ریل پیل تھی، اس کا اندازہ خانزادہ کو سرائے کا ساز و سامان دیکھ کر ہوا۔ شہر میں اس طرح کی 200 سے زیادہ سرائیں تھیں اور ہر سرائے شاہی مہمان خانہ معلوم ہوتی تھی۔ ان کے اخراجات شاہی خزانے سے ادا ہوتے تھے۔ تبریز میں کوئی گداگر نہ تھا۔ پہلے فقیروں کو حکومت کی طرف سے کھانا کپڑا دیا جاتا تھا اور انہیں کام پر لگایا جاتا تھا، لیکن جب سے یہ فقیر کام سے جی چرانے لگے اور انہوں نے بھیک مانگنے کی عادت نہ چھوڑی تو انہیں پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ تیمور کا حکم تھا۔ جو سیاح تیمور کے دور میں اس کی سلطنت سے گزرتے تھے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تیموری سلطنت کے طول و عرض میں انہیں کوئی گداگر نظر نہیں آیا۔ تبریز کے دولت مند ہونے کا اصل سبب اس کا محل وقوع تھا۔ تبریز جو آج کل ایک اونگتا ہوا چھوٹا سا شہر ہے، اس زمانے میں چین کے دارالسلطنت کو چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سمرقند، دمشق اور بغداد کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہ تھی۔ تبریز، جسے قدیم مورخوں نے توریز لکھا ہے، عہد تیموری میں عالمی تجارت کا ایک عظیم مرکز تھا۔ اس جگہ شاہراہ خراسان جنوب سے آنے والی اس سڑک سے ملتی تھی جو بغداد، ایران اور خلیج فارس کو جاتی تھی۔ اس کی عمارتیں روم اور فارس سے زیادہ وسیع اور شاندار تھیں۔ مساجد، دارالعلوم اور شفاخانوں کے سامنے کی دیواروں پر کانسی کی منقش اینٹیں لگائی جاتی تھیں۔ سرایوں اور مہمان خانوں کے علاوہ شہر میں 2 لاکھ مکانات تھے۔ آبادی تقریباً 12 لاکھ تھی۔ ایک سیاح نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صرف تبریز کی آمدنی حکومت فرانس کی آمدنی کے برابر تھی۔ خانزادہ 3 روز تک سرائے میں مقیم رہی اور اپنے منصوبے پر غور کرتی رہی۔ پھر اس نے سرائے کے دروغہ کو بلایا۔ دروغہ ایک جہاں دیدہ شخص تھا۔ اس نے خانزادہ کو دیکھ کر پہلے ہی دن اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی اہم شخصیت ہے اور کسی مصلحت کے تحت سرائے میں مقیم ہے، لیکن اس نے کچھ پوچھنے کی کوشش نہ کی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ خانزادہ نے دروغہ سے پوچھا۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی بہت اونچے گھرانے سے ہے۔ داروغہ نے دست بستہ جواب دیا۔ اپنے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، خانزادہ بولی۔ اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ داروغہ نے عاجزی سے کہا۔ مہمانوں کے حکم کی تعمیل میرا فرض ہے۔ میں تمہارے سلطان سے ملنا چاہتی ہوں۔ خانزادہ کو دل کی بات زبان پر لانا پڑی۔ داروغہ نے حیرت سے خانزادہ کو دیکھا۔ یہ ناممکن ہے خانم۔ داروغہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سلطان عالی مقام اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ کسی سے ملنے کا وقت نکال نہیں سکتے۔ باہر کے سیاح بھی سلطان سے ملاقات کی درخواست کرتے ہیں تو انہیں پہلے 2-4 ماہ شاہی مہمان رکھنا پڑتا ہے۔ سنا ہے تمہارے سلطان کا تمام وقت قصیدے سننے یا رقص و سرود کی محفلوں میں گزرتا ہے۔ خانزادہ نے جل کر کہا۔ اس کے علاوہ کوئی مصروفیت ہو تو بتاؤ۔ خانم، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، داروغہ معصومیت سے بولا۔ بادشاہوں کا وقت تو اسی طرح گزرتا ہے۔ اس مصروفیت سے انہیں فرصت کہاں ملتی ہے کہ کسی کو قدم بوسی کی اجازت دیں؟ مگر مجھے تو سلطان سے ضرور ملنا ہے۔ خانزادہ کو غصہ تھا کہ میران شاہ نے محض ایک صوبے کا گورنر یا جاگیردار ہوتے ہوئے سلطان کا لقب کیوں اختیار کیا، جبکہ تیمور نے اب تک اپنے نام میں سوائے امیر کے اور کوئی لقب شامل نہیں کیا تھا۔ یہ میرے اختیار سے باہر ہے خانم، داروغہ نے معذوری ظاہر کی۔ میں آپ کو صرف محل کے دروازے تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن شاہی دربان آپ کو کسی طرح اندر نہیں گھسنے دے گا۔ داروغہ کا کہنا ٹھیک ہی تھا۔ خانزادہ کو محل کے ترادار دربان سے پہلے ہی سابقہ پڑ چکا تھا۔ کوئی ترکیب نکالو داروغہ، سوچو، خانزادہ نے کہا۔ داروغہ سوچ میں ڈوب گیا، ذرا توقف کے بعد بولا۔ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا خانم۔ سلطان 1-2 مہینے میں ایک بار شہر کی سیر کرنے نکلتے ہیں۔ جب ان کا جلوس نکلے گا تو میں آپ کو ایک اونچی جگہ کھڑا کر دوں گا، وہاں سے آپ سلطان کا دیدار کر سکیں گی۔ مجھے دیدار نہیں کرنا، خانزادہ جھلا گئی۔ میں ان سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، یہ میرے فرائض میں شامل نہیں۔ داروغہ نے مجبوری ظاہر کی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ خانزادہ نے دوسری ترکیب نکالی۔ اچھا یوں کرو، میں تمہیں ایک خط دیتی ہوں، وہ تم اپنے سلطان کو پہنچا دو۔ داروغہ سوچنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، آپ خط لکھیے، میں کوشش کروں گا۔ خانزادہ نے اسی وقت 4 جملوں کا خط لکھا اور لفافے میں بند کر کے داروغہ کے حوالے کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، لیکن داروغہ نے خانزادہ کو کوئی جواب نہ دیا، حالانکہ وہ دن میں 2 بار اس کی مزاج پرسی کے لیے آتا تھا۔ خانزادہ نے بھی اس سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس ملک کا حاکم عیش و عشرت کے سیاہ ماحول میں دن گزار رہا ہو،
उस तक खत पहुंचाना और जवाब लाना कितना मुश्किल है। फिर जब 3 दिन गुजर गए तो खानजादा को फिक्र हुई। उसने सोचा कि कम से कम उसे ये तो मालूम होना चाहिए कि वो खत मीरा शाह तक पहुंचा भी है या नहीं। शाम को हस्बे मामूल दारोगा आया और अदब से उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दारोगा, खानजादा ने उसे मुलायमत से मुखातिब किया। उम्मीद है तुमने मेरा खत पहुंचा दिया होगा। जी हाँ खानुम, खत पहुंचा दिया गया है। जवाब की कब तक उम्मीद है? जवाब मेरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज। उसी वक्त सराय का एक मुलाजिम आया और दारोगा के कान में कुछ कह के चला गया। मुबारक हो खानुम, दारोगा मुसर्रत से बोला। आपके खत का जवाब आ गया है। आ गया जवाब? कौन लाया? खानजादा ने हैरत से पूछा। मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कहता हुआ दारोगा बाहर चला गया। खानजादा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मालूम नहीं मीरा शाह ने क्या जवाब दिया है। वो उम्मीदों बेम के दरमियान हिचकोले खाने लगी। कुछ देर बाद दारोगा मुस्कुराता हुआ वापस आया और बोला, वजीर सल्तनत आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? वजीर सल्तनत? मगर क्यों? खानजादा ने घबरा कर पूछा। वो आपने सुल्तान आलम को खत लिखा था। दारोगा बहुत खुश नजर आ रहा था। अच्छा, तो वजीर सल्तनत जवाब लाए हैं। खानजादा को कुछ इत्मीनान हुआ। देखो दारोगा, वो वजीर सल्तनत हैं, हुकूमत के एक आला अफसर। उनका मेरे पास आना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी। मगर खानुम, वो तुम तैमूरी सल्तनत के उसूल नहीं जानते? खानजादा ने तेज लहजे में कहा। जाओ, उन्हें इत्तला दो कि मैं आ रही हूँ, फिर आके मुझे ले जाना। दारोगा उसका मुंह देखता हुआ चला गया। खानजादा को फिर ख्यालात ने घेर लिया, लेकिन उसने सर को हल्का सा झटका दिया और मुलाकात के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। दारोगा आया तो खानजादा चलने के लिए खड़ी हो गई। खानुम, वजीर सल्तनत बाहर खड़े हुए हैं, अंदर आने की इजाजत दीजिए। दारोगा ने सर झुकाकर इल्तिजा की। अच्छा, आने दो। चंद लम्हों के बाद एक उधेड़ उम्र शख्स अंदर आया। उसका जगमगाता लिबास देखकर खानजादा हैरान रह गई। इतना कीमती लिबास तो बादशाह या शहजादे ही पहन सकते थे। मैं वजीर सल्तनत को खुशामदीद कहती हूँ। खानजादा ने वजीर को सर से पैर तक देखते हुए बैठने का इशारा किया और खुद पलंग पर बैठ गई। खानजादा खानुम, मैं माजरत खा हूँ कि मसरूफियत की वजह से पहले हाजिर ना हो सका। वजीर बड़ी बेतकल्लुफी से बोला और खानजादा का जायजा लेने लगा। खानजादा उसके मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी। दारोगा को तो उसने अपना नाम अब तक नहीं बताया था, फिर भी उसने अपने इत्मीनान के लिए पूछा। वजीर सल्तनत के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे हैरत हुई। क्या इसकी वजाहत फरमाई जाएगी? खानजादा खानुम, इसमें हैरत की क्या बात है? वजीर इत्मीनान से बोला। सुल्तान मुअज्जम के नाम आपने जो पर्चा भेजा था उसमें आपका नाम दर्ज था। फिर यूं भी शाही सराय में ठहरने वाले मेहमानों की फहरिस्त रोज मुझे भेजी जाती है। मेहमानों की जरूरियात का ख्याल रखना मेरे फराइज में शामिल है। मेरे खत का क्या जवाब दिया गया है? खानजादा ने गुफ्तगू को मुख्तसर करने के लिए पूछा। मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ खानजादा खानुम। वजीर सल्तनत ने बड़ी शाइस्तगी से कहा। कुछ वजाहत की जरूरत है। आपका खत बे इंतहा मुख्तसर है। मुझे जवाब चाहिए वजीर मोहतरम। खानजादा का लहजा तुर्श हो गया। क्या मेरा नाम काफी नहीं था? मेरा मतलब है खानजादा खानुम। वजीर उसके तुर्श लहजे से घबरा गया। मैं चाहता हूँ वजीर मोहतरम। खानजादा ने उसकी बात काट दी। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि क्या मीरा शाह ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है और आपसे मदद तलब की है? सुल्तान मीरा शाह इब्ने सुल्तान। वजीर सल्तनत बौखलाकर खानजादा को देखने लगा। मेरा खत पढ़ा था तुम्हारे सुल्तान ने? खानजादा का लहजा और सख्त हो गया। अगर सुल्तान ने खत पढ़ा था या तुमसे पढ़वा कर सुना था तो फिर उसके जवाब में वो अल्फाज दोहरा दीजिए जो उन्होंने कहे और कुछ नहीं बस। खानजादा खानुम, वो खत अभी तो मेरे पास है। खानजादा उछल पड़ी। क्या आपने मेरा खत पढ़ लिया? खानजादा ने अपनी मुट्ठियां गुस्से में कस ली। आपको ये जुर्रत कैसे हुई? खानजादा खानुम, नाराज ना हो, मेरा फर्ज है कि मैं आपके फराइज की तफसील नहीं सुनना चाहती। खानजादा गुस्से से बोली। आप लोग बातें तो बड़ी शाइस्तगी से करते हैं, लेकिन आपको किसी के जाती खत पढ़ते हुए शर्म नहीं आती? अखलाक का ये कौन सा उसूल और दस्तूर है? ये एक बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म है वजीर मोहतरम। वजीर सल्तनत ने खानजादा की कड़वी बातें बड़े तहम्मुल से सुनी और जवाब भी इसी तहम्मुल से दिया। खानजादा खानुम, सुल्तान आलम का फरमान है कि रैयत की तमाम शिकायतें वजीर सल्तनत को पहुंचाई जाएं, वही उनकी दादरसी करे। अगर कोई वजीर रैयत को मुतमईन करने में नाकाम रहता है तो उसे माजूल कर दिया जाता है। आप मेरी माजूली या बर्बादी से खुश हो सकती हैं तो मैं तैयार हूँ। मैं एक बाल बच्चेदार गरीब इंसान हूँ। मुझे बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा खानजादा खानुम? बाल बच्चेदार और गरीब इंसान? खानजादा बुड़बुड़ाई। यही अल्फाज उसने दरबान के मुंह से भी सुने थे। अजीब लोग हैं यहाँ के। इतने अमीर और मालदार होते हुए भी हर एक खुद को गरीब कहता है। कितने ताज्जुब की बात है कि अमीर तैमूर के दौरे हुकूमत में उसके बेटे ने ऐसी हुकूमत कायम कर रखी है जिसके कवानीन दुनिया से निराले हैं, बल्कि यहाँ तो कोई कानून ही नहीं मालूम होता। उसे वजीर सल्तनत पे तरस आ गया और नरमी से पूछा, मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर ये तो बताइए कि अगर कोई कत्ल हो जाए, कोई बड़ा डाका पड़े या कहीं बगावत हो जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे?
خانزادہ خانم، میری وزارت کے 4 سالہ دور میں صرف ایک قتل ہوا تھا، وزیر سلطنت نے بڑی سادگی سے بتایا۔ میں نے قاتل کو گرفتار کرایا اور اسی وقت بیچ بازار میں اسے سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے قتل کا حکم سلطان یا قاضی شہر نے دیا ہوگا؟ خانزادہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ خانزادہ خانم، آپ ہمارے ملک کے قانون سے ناواقف معلوم ہوتی ہیں، وزیر سلطنت نے ذرا روب سے کہا۔ میں وزیر سلطنت ہوں، یہاں صرف میرا حکم چلتا ہے، اس ملک میں کوئی قاضی نہیں ہے۔ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، خانزادہ مسکرائی۔ چوری اور ڈاکے کی صورت میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ ابھی تک تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا خانزادہ خانم، وزیر سلطنت فخر سے بولا۔ تبریز دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، ہر شخص مالدار ہے، ضرورت مند کو شاہی خزانے سے رقم دی جاتی ہے، ایسی صورت میں چوری ڈاکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بغاوت کی صورت میں تو سلطان عالی مقام ضرور کچھ ارشاد فرماتے ہوں گے، خانزادہ نے طنز کیا۔ کیا اس وقت بھی آپ کے سلطان کے کان پر جوں نہیں رینگتی اور فوج کو بغاوت کو چلنے کا حکم بھی نہیں دیا جاتا؟ خانزادہ خانم، وزیر نے فلسفیانہ انداز اختیار کیا، بغاوت ملک میں بے چینی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جس ملک کے باشندے فارغ البال ہوں اور تمام تر عیش میسر ہو تو انہیں بغاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فوج کا ذکر کرتی ہیں، اگر عوام کو بھی یہ شبہ ہو کہ کوئی شخص بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ خود ہی مار مار کر اس کا قیمہ بنا دیتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بس کیجئے محترم، خانزادہ نے اسے ٹوکا۔ مجھے آپ کے قانون اور اس کی تفصیل سے کوئی دلچسپی نہیں، میں سمجھ گئی کہ یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، شاید اندھیر نگری چوپٹ راج ایسے ہی ملکوں کو کہا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، مجھے میران شاہ تک پہنچنے کے لیے خود ہی راستہ بنانا پڑے گا۔ ایسا نہ کیجیے گا خانزادہ خانم، وزیر گڑ گڑانے لگا۔ میری ملازمت ختم ہو جائے گی، آپ کوئی فکر نہ کریں وزیر سلطنت۔ خانزادہ کو ہنسی آ گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت غریب ہیں اور بال بچے دار آدمی ہیں، میں جب آپ کے سلطان سے ملوں گی تو کہہ دوں گی میں سیدھی اس کے پاس آئی ہوں اور میرے آنے کی تبریز میں کسی کو خبر نہیں، آپ کا ذکر نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ مجھے آپ سے ایسی ہی امید ہے خانزادہ خانم، وزیر سلطنت انکسار سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے آرام میں مخل ہوا، اب مجھے جانے کی اجازت فرمائی جائے۔ تشریف رکھیے وزیر سلطنت، خانزادہ ملائمت سے بولی۔ آپ کی بات تو ختم ہو گئی مگر میرا مسئلہ باقی ہے۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتی لیکن آپ کو میرے لیے 2 باتیں کرنا ہوں گی۔ فرمائیے فرمائیے، میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر سلطنت اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ ایک تو یہ کہ آپ میرا نام کسی کو نہیں بتائیں گے۔ خانزادہ نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ وہ میران شاہ کے پاس پہنچ کر اسے اپنی پہلی ملاقات کا حوالہ دے گی اور اس کی تجدید کی کوشش کرے گی، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میران شاہ کے پاس پہنچنا اور اسے رام کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ میران شاہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی آدمی اس سے ضرور واقف ہوگا اور ناکامی کی صورت میں شرمندگی کے علاوہ اس کی ذلت اور رسوائی بھی ہوگی۔ آپ اطمینان رکھیں خانزادہ، وزیر سلطنت کہتے کہتے رکا، پھر سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے معزز مہمان خانم، میں اپنے منہ کو سی لوں گا، ہونٹوں پر مہر لگا لوں گا۔ اور خانزادہ نے داروغہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس داروغہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ داروغہ اس تمام گفتگو کے دوران دست بستہ کھڑا تھا، وزیر کو اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس نے داروغہ کو دیکھا اور غصے سے بولا، کمبخت، تو اب تک یہاں کھڑا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ دفع ہو جا۔ داروغہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وزیر سلطنت کو ایک دم خیال آیا، اس نے داروغہ کو آواز دی، سن ادھر آ۔ داروغہ جہاں تک گیا تھا وہیں سے واپس آ گیا۔ دیکھ، تیری سرائے میں معزز مہمان خانم مقیم ہیں، وزیر نے اسے سمجھانے کے انداز میں تاکید کی۔ خانزادہ نام کی کوئی خاتون تیرے سرائے میں نہیں آئی، خبردار جو یہ نام کسی کے سامنے لیا، زبان کاٹ دوں گا تیری، سمجھ گیا کہ نہیں؟ بالکل سمجھ گیا حضور، اگر کبھی خانزادہ خانم کا نام میری زبان سے سنے تو پھانسی پر چڑھوا دیجیے گا۔ دیکھا وزیر سلطنت آپ نے؟ خانزادہ ہنس پڑی۔ اس کو سمجھائیے کہ میرا نام اس طرح بھول جائے جیسے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ ایسا ہی ہوگا معزز مہمان خانم، وزیر سلطنت کی بجائے داروغہ بول پڑا، کیونکہ اس نے غلطی سے ابھی اس کا نام لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ اب ٹھیک ہے، خانزادہ نے کہا، میری بات یہ ہے کہ اب میں سرائے میں نہیں رہنا چاہتی، آپ میرے لیے شہر میں کسی اچھے سے مکان کا بندوبست کر دیجئے۔ مہمان خانم، وزیر سلطنت فوراً سنبھل گیا۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے؟ سلطان معظم تک خبر پہنچی کہ ایک مہمان شاہی سرائے کی بجائے کرائے کے مکان میں ٹھہرا ہے تو میرا کیا حشر ہوگا؟ میں بال بچے دار آدمی، غریب آدمی ہیں۔ خانزادہ بات کاٹ کر بولی، مجھے آپ لوگوں کی غربت کا حال معلوم ہے، لیکن میری بھی مجبوری ہے، میں ابھی لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی، ایک نہ ایک دن ضرور پہچان لی جاؤں گی۔ مگر خانم، وزیر فکر مند ہو گیا، آپ کے ارشاد کے مطابق تبریز آپ کے لیے اجنبی شہر ہے، پھر آپ کو یہاں کون پہچانے گا؟ تبریز میرے لیے اجنبی ہے لیکن میں لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہوں۔
خانزادہ سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے خیال پڑتا ہے کہ جب شہزادہ میران شاہ کو خوارزم کی حکومت سونپی گئی تھی تو امیر تیمور نے بعض سواروں کو شہزادے کے ساتھ کر دیا تھا۔